ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بری ہونا، نجات پانا۔ چونکہ یہ گناہوں سے معافی اور جہنم سے نجات کی رات ہے، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرات محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت ساری احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ شب برات کے سلسلے میں 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنے سارے صحابہ سے یہ روایات جو مروی ہیں یہ بے بنیاد اور بے اصل نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل موجود ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور عداوت رکھنے والے کے۔ علامہ حیثمی نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس کے راوی قابل اعتماد ہے۔ ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے دشمنی کرنے والے اور قاتل کے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور محدث حیثمی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں۔ ابن لہیہ ایک راوی و کمزور ہیں، لیکن رشدین بن سعد نے ان کی مطابقت کی ہے، اس لیے حدیث حسن ہے، ایسا حافظ مزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو شب برات کے سلسلے میں احادیث مروی ہیں۔ شب برات میں کون سا عمل کریں تو یاد رکھیں کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ اس رات میں منقول نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے یا چار رکعت یا 6 رکعت اس طریقے سے پڑھ لی جائے، پہلی رکعت میں فلاں سورت، دوسری رکعت میں فلاں سورت۔ اس طریقے کی کوئی روایت کا ثبوت نہیں ملتا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ اگر ایک عمل کر لیں گے تو اس سے آپ کے پہلے اور آخر کے پرانے اور نئے، جان بوجھ کے اور غلطی سے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور اڑانیہ 10 قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ سامنے موجود ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ 4 رکعت میں 300 تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہر دن اسے کر سکو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو ہر جمعہ میں، نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار ہی صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ یاد رہے کہ صلاۃ التسبیح کا شب برات سے کوئی خاص تعلق ایسا نہیں ہے، وہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ چونکہ اس میں نفلی عبادتیں کرنی ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں۔ اور شب شعبان کے بارے میں جو 15 تاریخ کا روزہ ہے اس کے بارے میں کہ مستحب ہے، ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف و کمزور ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے، کل 13 تاریخ ہے، پھر 14، پھر 15 تاریخ، تو ان 3 دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے کہ یہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، ابو داؤد شریف۔ اس لیے اگر کوئی ہمت کر سکتا ہے تو 13، 14، 15 میں روزہ رکھ لے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی صرف 15 تاریخ کو روزہ رکھے تب بھی مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ایک عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زندگی میں جنت البقیع تشریف لے گئے
शाबान की 15 तारीख को, वो भी चुपके से गए थे, हैत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने महसूस कर लिया, जान लिया। लिहाजा अगर कभी ज़िंदगी में एक मरतबा जाना चाहे तो जा सकता है कब्रिस्तान, अगर और भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसके लिए शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी कीमती रात है, इस रात का हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे अर्ज़ किया गया कि कोई ख़ास इबादत इस रात में नहीं है, जो भी इबादत आप कर सकते हैं, नफली नमाज हो गई, तिलावत हो गई, ज़िक्र अस्कार हो गया, इस्तिग़फ़ार हो गया। रोज़ा हमने बताया 13, 14, 15 को रख लें। एक हदीस में आपने फरमाया कि जिसने एक रोज़ा अल्लाह के वास्ते रख लिया तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 70 साल के फासले पर कर देंगे। तो एक रोज़ा रखने की इतनी फजीलत है, 3 रोज़ा रख लेंगे तो ज़ाहिर है बहुत फजीलत है। और याद रहे कि पता नहीं अगला साल किसको मैसर हो, अगला शाबान किसको मैसर हो। तो अल्लाह ताला हमें इस शाबान और शब बरात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक को मुकम्मल हासिल करने और उसमें सही तौर से इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।